بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 3، اللہم لبیک۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہم دنیا میں جن ضروری کاموں کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کاموں میں سے اہم ترین کام حج بیت اللہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، پلاٹ اور زیور کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، مالک کا احسان ہے کہ ہمیں دنیا میں عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں، کتنی پیاسی رہ جاتی ہیں وہ آنکھیں جو بیت اللہ کو نہ دیکھ سکیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ شادیوں کی دعوتیں کرتے رہو اور بیت اللہ کو نہ جا سکو۔ تھوڑا سا سوچو، ہم نے زندگی میں کتنی بار اللہ کو ناراض کیا ہے، کتنے بار ایسے کام کیے ہیں جن کو دیکھ کر مالک محبوب کو غصہ آتا ہے۔ تو ہم کیا ایک بار ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے ہم پر فخر فرمائے اور اپنے فرشتوں سے کہے، دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، یہ خاص لمحہ، خاص منظر 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کے میدان میں نصیب ہوتا ہے۔ صحیح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عرفات میں حجاج جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب آ کر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرفات ہم سے کتنا دور ہے؟ ارے جان بیچ کر جانا پڑے تو آدمی چلا جائے، کبھی تو اپنے رب کو اپنے اوپر خوش کر لو۔ ایک جہاد کا محاذ اور دوسرا حج کا میدان، دنیا میں کوئی جگہ ان کے برابر نہیں۔ معلوم نہیں لوگ کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں اور کہاں گھومنا چاہتے ہیں۔ اس پاک زمین پر جانے کے لیے نہیں تڑپتے جہاں ہدایت برستی ہے، جہاں نور ٹپکتا ہے، جہاں ملائکہ اترتے ہیں، جہاں مغفرت بڑھتی ہے، جہاں حسن چمکتا ہے، جہاں رحمت مہکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کعبہ شریف، وہ اس کی حتیم، وہ سامنے مقام ابراہیم، وہ پیارا حجر اسود، میرے اللہ، حجر اسود کا ایک بوسے کا سوال ہے۔ وہ رکن یمانی، وہ حجر اسود کے درمیان کی مقبول دعا، وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر پلنارا، وہ صفا و مروہ، وہ عرفات کے انوارات، وہ منا کے پرکیف وادی، وہ مزدلفہ کے روحانی ٹھنڈک، وہ مکہ مکرمہ، وہ مدینہ منورہ۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کا حقیقی حسن ان 2 شہروں میں سمٹ آیا۔ اہل علم محبت کے ساتھ لڑتے رہے کہ مکہ افضل یا مدینہ، فیصلہ کوئی بھی کر نہ پایا۔ ماشاء اللہ، مکہ تو مکہ ہے، عزت وقار میں بے مثال۔ مدینہ تو ماشاء اللہ مدینہ ہے، حسن و جمال میں بے مثال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے حد پیار تھا۔ جب مکہ چھوڑنا پڑا تو دل مبارک رو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، میرا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بے حد پیار تھا، ایسا پیار کہ اسے قیامت تک چھوڑنے سے انکار فرما دیا۔ مکہ جا کر بیٹھو تو مکہ مکرمہ پیار سے پوچھتا ہے، کیا تم نے مدینہ دیکھا ہے؟ تم مدینہ کب جاؤ گے؟ وہاں سے میرے پاس کب آؤ گے؟ مجھے ان سے پیار ہے جو مدینہ سے آتے ہیں، اور مدینہ منورہ جا بیٹھو تو وہ پوچھتا ہے، کیا تم نے مکہ کی زیارت کی؟ کب میری سرحد سے احرام باندھ کر مکہ جاؤ گے؟ اور پھر مکہ سے کب لوٹ کر واپس میرے پاس آؤ گے؟ مجھے ان سے پیار ہے جو مکہ سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، حاجی کے مزے ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے کی موج ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کا جسم مکہ میں تو روح مدینہ میں، کبھی روح مکہ میں تو جسم مدینہ میں۔ سچی بات ہے، نہ مکہ شریف سے دل بھرتا ہے، نہ مدینہ پاک سے۔ کسی کی عمر 1000 سال ہو اور وہ روزانہ ایک بار مکہ جائے اور ایک بار مدینہ، تب بھی دل کی پیاس نہیں بجھتی۔ روح پھر بھی مکہ اور مدینہ کی طرف یوں لپکتی ہے جس طرح شیر خوار بچہ اپنی ماں کی طرف۔ میرے بھائیوں سنو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی طرف بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو حج کی طرف بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال ایمان والوں پر 5 چیزیں لازمی فرض فرمائی ہے۔ یہ 5 چیزیں زندگی کا مقصد اور زندگی کی ضرورت ہے۔ ان 5 میں سے ایک حج بیت اللہ ہے، اسلام کی عمارت کا ایک لازمی ستون۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ حج کی استطاعت کے باوجود نہیں جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ یہودی ہو کر مرو یا نصرانی ہو کر۔ حج کی برکات سے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کا بدلہ جنت ہے۔ حج کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غنی فرما دیتے ہیں۔ حج کے اعمال پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر اور حشر میں جاتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ حج سے روکتا ہے، وہ حج سے ڈراتا ہے، وہ خرچے گنواتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حج پر چلے گئے تو خطرہ ہے، میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عدالت میں پکی توبہ کرائیں گے تو میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ شیطان کو تو ہمارے ایک سجدے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ حرم شریف کا ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہے۔ ایسا سجدہ تو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ شیطان کو ہمارے
ایک بار الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے سے درد ہوتا ہے، جبکہ حرم شریف میں ایک بار الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر 1,00,000 پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ شیطان کہتا ہے پیرس جاؤ وہاں عیش کرو، لندن جاؤ وہاں عیاشی کرو، امریکہ جاؤ وہاں ترقی دیکھو، یعنی بیت اللہ کو نہ جاؤ، بیت الخلاء میں جا بیٹھو۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو حج بیت اللہ کے فریضے کی طرف بلایا جائے تاکہ یہ اپنے اصل مرکز سے جڑے رہیں۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے سامنے مکہ اور مدینہ کے حقیقی حسن کو بار بار بیان کیا جائے تاکہ یہ کفر کے اڈوں کی طرف نہ رہیں، ایمان کی مرکز دوڑیں۔ اے مسلمانوں، شوق کے اس قافلے کو دیکھو جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں احرام باندھے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ جا رہا تھا، مگر اسے حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا۔ پھر اس قافلے کے شوق کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، بس جسے ہی دل میں شوق پیدا ہوگا راستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، روح اڑنے لگ جائے گی۔ ارے کعبہ اور روزہ اطہر یہ اس دنیا کی جگہیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل دل نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے علیین کے جو 8 مراکز بنائے گئے ہیں ان میں سے بعض زمزم کے کنویں کے پاس ہیں، بعض مدینہ منورہ روضہ اطہر کے پاس ہے۔ یہ تو عظیم مالک کا اس امت پر احسان ہے کہ دنیا میں یہ مقامات ہمارے لیے کھول دیے ہیں تاکہ ہم ان سے فیض پا کر مرنے کے بعد اونچے محلات میں پا سکیں۔ ارے بھائیوں بہنوں، مکہ اور مدینہ سے یاری لگاؤ، دوستی لگاؤ، تعلق بناؤ۔ مرنے کے بعد روح کو ان کے پڑوس میں کوئی جگہ مل گئی تو جنت کے دروازے میں جا بیٹھو گے۔ شہداء کرام کے مزے ہو گئے، وہ مرنے کے بعد ان 2 مقامات پر جگہ پا لیتے ہیں۔ بے شک وہ زندہ ہیں، زندہ کہلاتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں زندگی ملتی ہے۔ شیطان زور لگاتا ہے کہ مسلمان وہاں نہ جائے، اگر چلے بھی جائیں تو وہاں کے بازاروں میں کھو جائیں، وہاں کے بازار بڑے خطرناک ہیں۔ جو بھی جائے نیت باندھ کر جائے کہ بازاروں سے حتی الوسع بچنا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، حج کی آواز لگ چکی ہے، اٹھو، نیت باندھ لو، تلبیہ آیات کر لو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں کے تمام پتھر درخت عمارتیں بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، دائیں طرف زمین کے آخری کنارے تک اور بائیں طرف بھی زمین کے آخری کنارے تک۔ ارے بھائیوں بہنوں، زمین کے پتھر اور درختوں نے ہمارے معلوم نے کتنے گناہ دیکھ رکھے ہیں، ہمارے گناہوں والی کتنی باتیں سن رکھی ہیں۔ اٹھو، حرم شریف کی طرف دوڑو، میقات پر احرام باندھو اور دیوانہ وار پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھو، مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہیں، یہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا، بس حج کرو۔ بات ختم ہی ہو گئی، مدینہ پاک سے حکم آ گیا، اب تو جانا ہے۔ انشاءاللہ جو بیچنا پڑے اسے بیچنا سعادت ہے، جو چھوڑنا پڑے اسے چھوڑنا سعادت ہے، اس میں جو تھکنا پڑے وہ تھکنا سعادت ہے۔ ارے جلدی کرو، ایسا نہ ہو تمہارے درمیان، بیت اللہ کے درمیان رکاوٹیں آ جائیں۔ جنہوں نے اب تک یہ فریضہ ادا نہیں کیا وہ آج ہی سے 2 رکعت نفل روزانہ ادا کرے، خوب مانگے، خوب گڑ گڑائیں۔ جن کی اولاد جوان ہو چکی ہے وہ استطاعت رکھتے ہیں اور اپنے اولاد کو حج کرائیں تاکہ اولاد کے فرائض پورے ہوں، ان کی زندگی بامقصد بنے۔ بھائیوں، نوٹوں کی گنتی میں نہ پڑو، یہ نوٹ ہمیں اس لیے ملتے ہیں کہ ہم سب پہلے ان کے ذریعے اپنے فرائض ادا کریں۔ ہاں، اپنے اور اپنے اولاد کی گنتی ہر وقت ضرور کرتے رہو، کتنے فرائض ادا ہو گئے، کتنے باقی ہے۔ فریضہ نماز، فریضہ زکوٰۃ، فریضہ صیام، فریضہ حج۔ اللہ، ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے جن کے پاس حرمین شریف سے جانے کے اسباب نہ ہوں اور وہ جانے کا شوق رکھتے ہوں تو ہر نماز کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔